rights and responsibilities, duties and skill, اپنے حقوق، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داری کو اپنے دل میں، اپنے دل کے ترازو میں، اپنے ضمیر میں رکھیے۔ ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے پر اپنے تمام حقوق، کمپلیٹلی رائٹس، پریویلیج، انٹائٹلمنٹس، جتنے بھی حقوق آپ کو ملتے ہیں ملک سے یا معاشرے سے، جس قدر حق آپ کو یاد ہو، آپ ایک کاغذ پر لکھیے۔ آپ دیکھیے تمام کے تمام حق کو ایک پلڑے پہ رکھا اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر اپنے تمام فرائض، ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ڈیوٹیز دوسرے پہ رکھیے، یعنی ایک پر حق رکھیے، ایک پر فرض رکھیے۔ ایک ترازو کے ایک پلڑے پر اپنا حق رکھیے جو آپ کو نہیں مل رہے ہوں، خواہ وہ زندگی کا حق، عزت کا حق، آبرو کا حق، پیسہ کمانے کا حق، نوکری کا حق، تجارت کا حق، بزنس کا حق، بجلی کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، بل پیمنٹ کر رہے ہیں تو بجلی لینے کا حق ہے، ہر وقت آپ کو بجلی، پانی، گیس یہ میسر ہو، اس کا حق، یہ جتنے بھی اس کے علاوہ تعلیم کا حق، تربیت کا حق، محلے میں، بازاروں میں آرام سے بغیر خوف و خطر گھومنے پھرنے کا حق، یہ سب کا سب آپ ایک کاغذ پر لکھیے۔ اس کے دوسرے پلڑے میں، یعنی اب دوسرا آپ کاغذ اٹھائیے، اس پر اپنے فرائض، یعنی آپ کی ذمہ داری جو ہے، ریاست نے، ملک نے، معاشرے نے، گھر نے، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، بال بچے نے، بیوی شوہر نے، کسی بھی رشتے میں آپ ہیں، ہر ایک کا حق الگ ہے۔ بیٹا کا حق الگ ہے، باپ کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے، شوہر کا حق الگ ہے، ماں کا حق الگ ہے، ہر ایک کا حق، بہن کا حق الگ ہے، پڑوسی کا حق الگ ہے، اسلام کا حق الگ ہے، معاشرے کا، کلچر کا، ٹریڈیشن کا، ہر ایک کا الگ الگ حق ہے۔ ایک ساتھ آپ کھچڑی نہیں بنا سکتے، ہر ایک کو اپنا حق لکھیں۔ جتنے بھی حقوق آپ لکھ سکتے ہیں کاغذ پہ لکھیے۔ یہ آپ آج ایک کام کیجیے، ہر ایک اپنے جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں رائٹس کو وہ لکھیں، آپ ایک طرف پریویلیج کو لکھیں، ایک طرف انٹائٹلمنٹس کو، فطری حق ہے یا قانونی حق ہو یا نیچرل رائٹس ہو، قدرتی رائٹس ہو، لیگل رائٹس ہو، واٹ ایور رائٹس یو ہیو، آپ سب کو تحریر کیجیے کاغذ پہ۔ دوسرے کاغذ پر آپ لکھیے اپنے فرائض، کیا ہم نے وہ جو حق ہم کو نہیں مل رہا ہے، جو حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں مل رہے ہیں، آپ اس کا جواب آپ کو آپ کے سامنے مل جائے گا۔ جب دوسرے کاغذ پہ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو ایمانداری کے ساتھ لکھیں گے تو نظر آ جائے گا آپ کو کہ آپ نے اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داری کو کس قدر 100% ادا کیا ہے یا 1%۔ فرض کیا آپ شوہر ہیں تو آپ لکھیے کہ ہم نے بیوی کو کتنا حق دیا، یعنی آپ نے اپنا فرض بیوی سے کتنا نبھایا، آپ نے اپنے بچوں کو کتنا وقت دیا، آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کتنی دی، آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کتنی دی، آپ نے اپنے بچوں کی صحت کے لیے ہیلدی فوڈ کس طرح، نفسیاتی طور پر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ آپ کے بچے انہیلدی فوڈ نہ کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، آپ نے کتنا اس پر کام کیا، یعنی آپ نے کتنا کام کیا۔ اس کو فرض کہتے ہیں، اس کو رسپانسبلٹی کہتے ہیں، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں، اس کو آپ پر جو دوسروں کا حق ہے وہ کہتے ہیں۔ حق کے دو پارٹ ہیں، ایک حق، ایک فرض۔ تو آپ نے اپنے فرض کو قانوناً کتنا ادا کیا، اخلاقی انسانی طور پر کتنا ادا کیا، رشتہ داری کے اعتبار سے کتنا ادا کیا، بیوی کا آپ نے حق دیا، پڑوسی کو پڑوسی کا حق دیا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق دیا، کتنا دیا۔
جب یہ دونوں چیزیں لکھیں گے آپ کو، آپ کا جواب مل جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے بنیادی حقوق کیوں نہیں مل رہے ہیں۔ آپ نے عمل بالمعروف یعنی نیک بات کو پھیلانے کا جو آپ کی ذمہ داری ہے، کیا آپ نے نیکی کی تعلیم حاصل کی خود؟ کیا آپ نے نیکی پر خود قائم رہیں؟ کیا آپ نے نیکی کی دعوت دی لوگوں کو؟ کیا آپ نے نیکی کو پھیلانے میں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا؟ یہ سب آپ کے فرائض ہیں، ہمارے فرائض ہیں۔ تو ترازو کے دوسرے پلڑے میں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ڈیوٹیز کو لکھا آپ نے، اور جب آپ لکھ چکے ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک ججمنٹ ہوگا، اس کو بولتے ہیں ضمیر کی آواز۔ آپ کے سامنے ایک فیصلہ آپ خود ہی کریں گے ضمیر کے ترازو پہ کہ جی ہم نے اپنے بیوی کو کتنا حق دیا، بیوی کو کتنا ٹائم دیا، بیوی کے ساتھ کتنا شفقت، محبت، انسیت سے کام لیا، بیوی کو کتنا درگزر کیا، بیوی کو کتنا معاف کیا، بیوی سے کتنا محبت کی، بیوی سے کس قدر ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا بیوی کو کتنا برداشت کیا، بیوی کو کتنا صبر کی تلقین کی، خود حق پر رہیں اور حق کی تلقین کی، خود ایمان پر رہیں اور ایمان کی دعوت دی۔ علم کے بغیر یہ ساری چیزیں ناممکن ہے۔ تو جب دونوں کاغذ پہ آپ لکھیں گے اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق یعنی اپنا حق، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی، جب دو الگ الگ کاغذ پہ آپ دونوں چیز تحریر کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں کیوں نہیں حق مل رہا ہے اپنے ہی ملک میں، ہمیں کیوں نہیں حقوق مل رہے ہیں اپنے ہی سماج میں، ہمیں کیوں نہیں مراد زندگی کی سہولتیں مل رہی ہیں اپنے ہی معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں۔ واللہ آسانی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر اہل عقل ہے، اگر اہل ضمیر ہم ہیں، اگر اہل دانش ہیں، اگر فکر کرنے والے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اپنا فرض آجی سے ادا کرنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنا احتساب کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے حق اور اپنے فرض کو دو الگ کاغذ پہ لکھ کر دیکھ لیں کہ حقوق زیادہ ہیں یا فرائض زیادہ ہیں۔ حقوق زیادہ ہم نے مانگ لیے یا فرائض میں کوتاہی ہم نے ادا کی۔ فرائض کا مطلب یہ ہے جو آپ کو فطرت نے، قدرت نے، اللہ نے، شریعت نے، قانون نے جو آپ کے ذمے کام دیا ہے وہ آپ نے ادا کیا یا نہیں۔ ہم خوش نہیں ہیں، کیا ہم نے اپنے لوگوں کو خوش رکھا؟ ہم خوش نہیں ہیں، کیا ہم نے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کا فارمولہ تلاش کیا؟ کیا اہل عقل، اہل علم، اہل دانش سے مشورہ کیا؟ اچھے برے ہر جگہ ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں، موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دوسروں کس طرح آپ بھی خوش رہیں، خوشحال رہیں، امن سے رہیں، تو آپ دوسروں کو خوش رکھیں، خوشحال رکھیں، امن سے رکھیں۔ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہارم نہ ہو، کوئی ہرٹ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ کو آپ کا حق واللہ ملے گا۔ پھر ہوگا یہ کہ اگر اس ریاست میں، اس ملک میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اگر آپ کو حق نہیں مل رہا ہے تو اللہ آپ کو ایسی جگہ منتقل کر دے گا، شفٹ کر دے گا، انتقال کر دے گا، موو کر دے گا، جہاں آپ کو آپ کا حق ملنے لگے گا، کیونکہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا۔ کسی کو دعوت نہ دینا، یہ بھی حق تلفی ہے۔ اس کا حق ہے کہ جو آپ جانیں وہ اس تک پہنچائیں، جو آپ نے سمجھا وہ دوسروں کو سمجھائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی عزت سے پیش آئے تو آپ نے دوسروں کو عزت دینا ہے، دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی ایک پیالی چائے پئیں تو آپ پر لازم ہے کہ آدھی پیالی چائے کم از کم دوسروں کو پلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ مسکرا کر ملیں تو آپ پر لازم ہے کہ دوسروں سے بھی آپ مسکرا کر ملیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی رہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت کے مطابق عبادت کیجیے، تب اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ اور عبادت کے دو روح ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت،
اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا آپ نے، اللہ کے دین میں، اللہ کے اسلام میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، کوئی بدعت کو نہیں ایجاد کیا، خواہ کسی طرح سے بھی ایجاد ہو، سنی سنائے ایجاد یا خود اپنے عمل سے ایجاد۔ اگر آپ نے بدعت نہیں کی، شرک نہیں کی، عبادت کی، وقت نماز پڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کی، نماز پڑھا، رمضان میں 30 روزے رکھے، اگر صحت مند ہے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیا، پیسہ اور صحت ہے تو حج پہ گئے، اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا نیچرل رائٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا ریلیجن رائٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا شرعی رائٹس، حقوق وہ دے گا۔ اور اگر آپ نے انسانوں کی حق تلفی نہیں کی، بیوی، بال، بچے، ماں، باپ، شوہر، بھائی، بہن، تمام لوگوں کی حقوق جو آپ پر واجب ہیں، جو فرض ہیں آپ کے، جیسے مسکرا کر بات کرنا، جیسے بھوکوں کو روٹی کھانا کھلانا، اگر پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا کر کے اس سے بات کریں، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی، تو کم سے کم اس کے ساتھ میٹھی 2 بول بول لیں، یہ اگلے کا حق ہے۔ اگر آپ دوسروں کا حق دیں گے، آپ کو آپ کا آج نہیں تو کل آپ کو حق ضرور ملے گا۔ دیکھیے سورہ کہف میں وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر میں چلے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ پڑھ لیجئے سورہ کہف میں، پتہ لگے گا کہ جسے 3 بچے کا دیوار گر رہا تھا، اس دیوار کو گرنے سے بچایا اور دوبارہ ریپیئر کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کے والدین اچھے تھے، اس کے والدین نیک تھے، ان کے والدین لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے والدین اپنے فرائض کو ادا کیا کرتے تھے، ان کے والدین اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے، موسیٰ اور دوسرے کے ذریعے، امان دی، ان کی ٹریزر کو، ان کی جو دولت کو بچا لیا، یتیم بچے کے ٹریزر کو، اس لیے کہ وہ یتیم بچے کے والدین جو ہیں وہ اچھے نیک اپنے فرائض ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے۔ آپ ایسی کیجئے، اپنے حق ایک کاغذ پہ لکھیے، اپنے فرض، اپنی ذمہ داری کو دوسرے کاغذ پر لکھیے، خود ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ میں بہت تحمل کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ لکھیے، آج نہیں تو کل آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آج نہیں تو کل آپ دوبارہ، آپ کو تمام حقوق، آپ کی تمام پریویلیج، آپ جتنے چیزوں کے حقدار ہیں، فطری حق، قانونی حق، ریاستی حق، بنیادی حق، سب آپ کو ملنے لگیں گے۔ آپ کی زندگی خوشحال، صحت مند، ایمان افروز ہو جائے گی۔ مگر طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے، اور اس کا طریقہ 2 کاغذ پر لکھیے، اپنا حق، اپنا فرض، اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ڈیوٹی کو آپ دونوں کاغذ پہ جب لکھیں گے، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کی، تو اب تو آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں کہ ہم نے کہاں غلطی کی۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، ہرگز اپنے ذہن میں نہ یہ رکھے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کی، میں تو کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، پھر میرے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، ناانصافی، بے انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل ہم سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، ہم اہل فکر میں سے بنے۔ لکھیں اپنے فرض کو، لکھیں اپنے ذمہ داری کو، اور دوسری طرف لکھیں اپنے حق کو، اپنے حقوق کو، اپنے رائٹس کو، پتہ لگ جائے گا ہم نے کتنا حق ادا کیا، کس کا۔ آسانی ہوگی۔ آج یہ بات مانیں، کل آپ ہمیں خود بتائیں گے، یس آئی ڈیڈ اٹ، آئی گاٹ اٹ، اب میں نے اپنا حق لے لیا، ہم نے دوسروں کا حق دے دیا، الحمدللہ۔ اور یہ عمل پوری زندگی جاری رہنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اللہ آپ کو زندگی کی سہولتیں میسر ہو۔ اپنے حقوق کو ادا کیجیے، اپنے فرائض کو ادا کیجیے۔